من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، ہم نماز کے احکام جان رہے ہیں، نماز تفصیلی طور پر ہم سکھا چکے ہیں۔ اب ہم ذکر کریں گے کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مبطلات نماز کیا ہیں۔ حدث اکبر اور حدث اصغر کا صادر ہو جانا۔ حدث اکبر یعنی جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، جنابت، حیض، نفاس وغیرہ۔ حدث اصغر جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کن چیزوں سے ری خارج ہونا، یہ تفصیلی طور پر ہم تمام چیزیں ذکر کر چکے ہیں۔ نیند آ جانا، ری خارج ہونا، پیشاب پخانہ کرنا، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ حدث اکبر ہو یا حدث اصغر، یہ صادر ہونے سے نماز باطل ہو جائے گی۔ قبلہ سے ہٹ جانا جان بوجھ کر، قبلہ رخ ہیں، جان بوجھ کر اگر ہم قبلہ سے رخ ہٹا لیں گے، دوسری طرف رخ کر لیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز کی صورت تبدیل کر دینا، نماز میں ہے، نماز کی صورت تبدیل ہوتی ہے جب انسان کہہ کے لگاتا ہے۔ نماز کی صورت تبدیل کہہ کے لگانے سے، یا کسی ایک طرف چل دینا اور چلتے جانا نماز کے دوران، یہ بھی نماز کی صورت کو تبدیل کر دے گا۔ تالیاں بجانا شروع کر دینا، یا جیسے ہاتھوں کو ایسے حرکت دینا جیسے درزی وغیرہ کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی شکل بنانا، نماز کی شکل ختم ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ جان بوجھ کر کلام کرنا، پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اگر بھول کر کلام کیا ہے پچھلی ویڈیو میں تو سجدہ سہو واجب ہے۔ جان بوجھ کر کوئی بھی کلام کیا، چاہے وہ ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ سمجھ آ رہا ہو کیا کہہ رہے ہیں، جان بوجھ کر، تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ نمازی سلام نہیں کر سکتا، کسی نے آ کے سلام کیا ہے، مکروہ ہے اس کے لیے نمازیوں پر سلام کرنا، لیکن اس نے کر دیا ہے تو نمازی پر واجب ہے کہ اس کا جواب دے، جیسے وہ سلام کرے اسی طرح جواب دے۔ اس نے کہا سلام علیکم، نمازی بھی کہے گا سلام علیکم، یا اس نے کہا السلام علیکم، جو بھی طریقہ وہ اپنائے گا نمازی اسی طرح جواب دے گا۔ خشوع و خضوع کے علاوہ رونا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ خشوع و خضوع کے علاوہ اللہ کی ذات کے لیے رو رہے ہیں تو درست ہے، مولا حسین علیہ السلام کے غم میں رو رہے ہیں تو درست ہے۔ اس کے علاوہ دنیا داری میں یا کسی کے دکھ میں، اپنا کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس میں بھی اگر رو رہے ہیں تو نماز کو باطل کر دے گا۔ فقط مولا حسین یا اللہ کی ذات کے لیے رو سکتے ہیں، یعنی ہمارا غم و گریہ اللہ کی ذات کے لیے اور اہل بیت کے لیے ہوگا تو نماز درست ہے۔ کھانا پینا یعنی کھانا پینے کی صورت، یعنی جان بوجھ کے پتہ چلے کہ یہ ببل چبا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، تو نماز باطل ہے۔ اگر کوئی چیز اندر رہ گئی ہے، منہ میں، دانتوں میں، اگر وہ اس نے نگل لی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ ہاتھ باندھنا یہ شکل ہے ہاتھ باندھنے کی، ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ ایسے باندھنا، کسی بھی طریقے سے نماز کے دوران ہاتھ باندھیں گے، جان بوجھ کر ہاتھ باندھنے سے نماز باطل ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر حمد کے بعد آمین کہنا، سورت حمد پڑھی ہے، اکیلے پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جان بوجھ کر اگر آمین کہیں گے نماز باطل ہو جائے گی۔ بھول کر کہیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، جان بوجھ کر آمین کہیں گے نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ تھے مبطلات نماز، جن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ یہی ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی بھول کر جو فعل انجام دیا، یہ بھی جان بوجھ کر اگر کریں گے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو جان بوجھ کر کریں گے تو نماز باطل ہوگی، لیکن جیسے کہ کوئی لفظ کہہ دینا، جان بوجھ کر کہے نماز باطل ہے، بھول کر کہہ دیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، جیسے حدث اصغر یا حدث اکبر کا آ جانا، یہ ہر صورت میں چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، نماز کو باطل کر دے گا۔ یہ مبطلات نماز ہیں۔ مزید مومنین کے جو بھی سوالات ہوں گے ہم حاضر خدمت ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔